مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی مہینہ نیا اسلامی مہینہ آتا تھا، امام جب چاند کو دیکھتے تھے تو امام یہی کہتے تھے اللہم انی اسأل، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مہینے کے نور کے لیے اور اس مہینے سے ہدایت جو ہے وہ مجھے، یعنی ہر مہینے ایک خاص نور ہے کہ جو آتا ہے اور اسے حاصل کرنا ہوتا ہے ہر مہینے میں۔ حتیٰ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ ہر روز اٹھ کر یہ دعا کرتے تھے پروردگار مجھے آج کے دن کا نور جو ہے وہ مجھے عطا کر۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر روز ایک الگ نور ہے، ہر دن کا الگ نور ہے، ہر عمل کا ایک الگ نور ہے جو نیک عمل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر روز ایک دعا ہے جو صحیفہ سجادیہ میں ہے، ہر روز کی دعا ہے، ہر دن کی ایک زیارت بھی ہے، ہر ایک معصوم سے منسوب ہے۔ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اس دن کا نور حاصل کرے انسان۔ میں نے یہاں پر شاید غالباً بیان نہیں کیا، شاید کل ابھی بعض چیزیں بہرحال انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، بھول جاتا ہے، یہاں پڑھا تھا وہاں پڑھا، بہرحال ابھی یہیں پہ بہرحال ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک ایپلیکیشن بنائی ہے امامیہ ایپ کے نام سے، وہ اردو کے اندر ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے اندر دعائیں بھی ہیں، صحیفہ سجادیہ بھی ہے، نہج البلاغہ بھی ہے، امامیہ ایپ، اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں، تفسیر بھی ہے، تفسیر نوانہ بھی ہے، اور سب سرچ انجن کے ساتھ ہے، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ جن کو کوشش کریں کہ بہرحال آپ کے موبائل ایسی چیزوں سے بھرے ہونے چاہیے، تو آپ اس کے اندر دعا پڑھ سکتے ہیں، ڈیلی کی دعا۔ اب یہ جو میں عمل کرتا ہوں یہ نور میرے اندر رہتا ہے۔ مثلاً آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، ایک نور پیدا ہو گیا، باہر نکلے، اب شیطان پوری کوشش میں ہے آپ کا یہ نور ضائع ہو جائے، پوری کوشش میں۔ آپ نے پھر کوئی نیک کام کیا، پھر کوئی نیک، مجلس میں آئے، عزاداری کی، گریہ کیا، نور آ گیا، باہر نکلے، کوئی ذرا سی بات ہو گئی، ٹریفک زیادہ ہو گیا، رش زیادہ ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ نے غصہ کر دیا، کسی کو غلط جملہ کہہ دیا، نور سب کو ملتا ہے۔ ماہ مبارک میں 30 دن روزے رکھے، 30 دن روزے رکھے، چاند رات کو جا کر داڑھی صحیح کروا لی، چہرہ نورانی جو ہوا تھا وہ کیا، نور سب کے پاس ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب سے بہتر ہے یقیناً، نور ملتا ہے، میں نور کی حفاظت نہیں کرتا۔ نور ملتا ہے، سب کو ملتا ہے نور، حفاظت نہیں کوئی کر پاتا، تبھی انسان خالی ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی شاگرد تھے مرزا کمی کے، مرزا کمی، شیخ مرزا کمی، کم میں حرم کے ساتھ ایک قبرستان ہے، اس کے اندر دفن۔ ان کا بیٹا کہتا ہے، استاد فاطمی نیاز کا بیٹے نے بیان کیا کہ کیا وجہ تھی کہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی اس مقام پہ تھے، بہت بلند مقام تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ کوئی اپنی حاجت لے کر آئے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کا صرف دروازہ کھٹکھٹایا کرے، اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس مقام پہ پہنچنا، تصرف، کائنات کی چیزوں میں تصرف کر لینا۔ تو کہتے ہیں، پوچھا کہ ان کے پاس کہ کیسے تھا، کہا جتنا نور وہ کماتے تھے نا عمل سے، اس کو بچا کے رکھا۔ 40 دن کوئی عمل خلوص سے کیا جائے، 40 دن بعد حدیث ہے کہ انسان کے وجود سے حکمت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے دن؟ 40 days۔ مگر یہاں تو 4 گھنٹے بچانا اپنے آپ کو بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم
نیکیوں کے بارے میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، دشمن کو نہیں پہچان رہے، دشمن شناسی نہیں کر پا رہے کہ کون ہے جو کھینچ رہا ہے۔ امن ہے، پیس ہے، انسان جنگ کی تیاری امن میں کرتا ہے۔ اگر آپ ملک میں خدا نہ خواستہ کوئی بعد میں پرابلم ہو، ابھی امن ہے، اللہ کرے کہ امن قائم رہے، ہر جگہ دنیا میں امن قائم رہے، لیکن اگر تیاری نہیں کی ہوگی تو دشمن ایک ہی دفعہ میں آپ کو اٹیک کرے۔ اسی طرح جوان کیا کرے کہ شیطان سے لڑنے کی تیاری کرے، نفس جو اس کو کھینچتا ہے دنیا کی، اس سے لڑنے کی تیاری کب ہوگی؟ جیسے جنگ، امن میں جنگ کی تیاری ہوتی ہے، اسی طرح مسلح پہ جوان اپنے جہاد بن نفس کی تیاری کر سکتا ہے۔ اب مسلح پر میں بیٹھتا ہوں یا نہیں بیٹھتا؟ پہلی سوال، یقیناً بیٹھتے ہوں گے، مسلح میں نماز پڑھتے ہی ہوں گے کہیں نہ کہیں، تو کیا نماز پڑھتے ہوئے توجہ، تضرع، انسان متوجہ ہے کس کے سامنے کھڑا ہے؟ جتنی کنسنٹریشن نماز میں ہے اتنا مضبوط انسان نماز کے بعد ہے۔ جتنی ہلکی نماز ہے زندگی بھی اتنی ہلکی ہے۔ تو اب مجھے یہ توجہ دینی ہے کہ یہ صرف بات نماز کی نہیں ہے کہ لوگوں نے یار مولانا صاحب آپ روز نماز ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حدیث و روایات میں اپنے گھر سے تو لایا نہیں۔ پہلا سوال قبر میں نماز کا ہے، اور جو آدمی پہلے سوال ہی کو پاس نہ کروا پایا اگلے سوالوں کی باری نہیں آئی۔ لیکن ظاہر ہے وہ نماز جو ولایت کے اقرار کے بغیر ہو وہ اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ولایت کے اقرار پہ خوش رہتے ہیں کہ بس مولا کو تو مانتے ہیں، نماز کی تو خیر ہے، مولانا صاحب کیا ہے، مولا جانے اور نمازیں جانے۔ لیکن بہرحال نماز ہوگی، اطاعت ہے نا۔ جب امام روز عاشور کربلا میں اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ ہے، حالت جنگ میں نماز بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں دیا، کس کی خاطر؟ خدا کی۔ تو ان کے چاہنے والوں کو تو یعنی سب سے پہلے آگے، میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا۔ عزیزان محترم، اب یہ نور کو، یہ جو نور ہے اس کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے مومن کو، اور شیطان نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سب کو یاد بھی ہے، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ من النور الی الظلمات۔ کون ہے؟ اللہ لے کے جاتا ہے، مومنوں کو لے کے جاتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ من النور الی الظلمات، اس کا کام یہ ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو اگر نہیں سمجھیں گے تو سب ہوا میں بکھر جائے گا۔ آپ نیک کام کرتے رہیں، آپ ساری رات عبادت کریں، ماتم کریں، مجلس کریں، عزاداری کریں، عبادت ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، عبادت میں نکل رہے ہیں، آپ سارے کام، جو ڈیوٹی دے رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو چیکنگ کر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو تبرک بانٹ رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، ہر کوئی عبادت میں مشغول ہے۔ لیکن اس عبادت کے نور کو کتنی دیر بچا کے رکھوں گا میں؟ سوال یہاں پر ہے۔ اور کتنی طاقتیں دنیا کی لگی ہوئی ہیں میرے اس نور کو کھینچنے کے لیے، کھینچنے کی۔ عشق، معرفت بہت ضروری ہے کہ یہ عمل کس کے لیے ہے۔ اسی لیے تفکر کے ساتھ عبادت، اس لیے کہتے ہیں نا 1 گھنٹے کا تفکر، فکر کرنا 70 سال کی عبادت بغیر تفکر اس کو برابر ہے، کمپیر ہی نہیں ہے۔ فکر، تفکر، بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہوگا یقیناً آپ سے، کہ ایک ملائکہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص، بڑی ہریالی ہے، بہت اچھا مطلب پانی ہے، کھیت ہے، گرینری ہے، ایک وادی ہے، اور عبادت کر رہا ہے، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت۔ ملائکہ تھا گزرے خدا کی بارگاہ میں، کہ معصوم نے روایت کو، حدیث کو بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام نے اس حدیث کو بیان کیا، خود فرماتے ہیں کہ ملائکہ گزرا، اس نے دیکھا بہت عبادت کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں گیا، خدا کی بارگاہ میں گیا، کہا پروردگار یہ تیرا بندہ اتنی تیری عبادت کر رہا ہے،
اس کو اس کا اجر کیا ملے گا؟ خدا عبادت کا تعلق معرفت سے، عقل سے، خرد سے. تو پروردگار یہ بندہ اتنی عبادت کر، ہاں جاؤ جا کے پوچھ لو، اس سے پوچھو اس کی آرزو کیا ہے. ملائکہ انسان کی صورت میں آیا، دیکھا کہ بہت اچھی جگہ ہے، آپ ماشاءاللہ کیا عبادت ہے آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے کہ خدا اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے. انہوں نے کہا میری تو ویسے کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر خدا ایک گدھا بھیج دیتا تو یہ اتنی جو ہریالی ہے یہ کھا لیتا. وہ ملائکہ واپس چلا گیا، کہا پروردگار تو نے صحیح کہا، عبادت تفکر عقل کے ساتھ اس کا اجر ہے، اٹھک بیٹھک کا اجر. بعض اوقات لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اٹھک بیٹھک کا اجر نہیں ہے تو ہم نے تو اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہے. نہیں بھائی، آپ کے پاس تفکر ہے، آپ کے پاس کوئی بھی عبادت ہو، کسی طرح کی بھی عبادت ہے، اگر تفکر اور خرد عقل نہیں ہے، اجر